تلاوت سن رہے ہیں چھٹے پارے میں، اور اس سے پہلے سورہ نساء کی آیات جو کہ 5ویں پارے کی تھیں وہ بھی ہیں، اور چھٹے پارے کی بھی جو آیات ہیں جس میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں ایک موضوع جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے جو اہل ہیں ان کے سپرد کر دو۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے ہماری زندگی کے لیے کہ ہمیں ہر قسم کی جو امانتیں ہیں ان کو ان کے جو اصل مستحق ہیں، اہل ہیں، ان کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس میں اپنی حد تک دیکھیں تو سب سے بڑی جو امانت ہے ہمارے پاس ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کی تربیت، ان کے ساتھ بہترین نشو و نما، بہترین پرورش، بہترین تعلیم، اور خاص طور پہ دینی تعلیم، بہترین اخلاق، یہ سب کچھ دینا والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ ان کے پاس امانت ہے۔ اگر انہوں نے اپنی اولاد کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، خاص طور پہ آج کل کے دور میں کہ آج کل کی بھی خواتین یہی کرتی ہیں کہ بچہ جو ذرا بڑا ہو گیا تو اس کو پھر بہلانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ان کے پاس یہ موبائل ہے، موبائل دے کے یہ لوگ جو کرنا ہے کر دیں۔ تو یہ ایک خطرناک قسم کی کا آلہ ہے جو کہ بچے کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو لہذا پھر آپ نے تربیت کا وہ اصل طریقہ نہیں سیکھا، نہیں معلوم کیا کہ بچے کی تربیت کیسے کریں۔ اس کی تربیت کے لیے پھر جو ضروری چیزیں ہیں اس کے بارے خیال رکھا جائے اور ان کو بہترین تاکہ وہ امانت پوری طرح ادا ہو۔ جس طرح ہمارے مال کی امانت ہے، مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز جو دی گئی ہے وہ اللہ نے اپنے پاس سے دی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اس کا اصل اصول وہ بھی ہمیں صحیح طور پہ کرنا ہے، کسب حلال کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور پھر اس کا جو خرچ کرنا ہے، انفاق ہے، وہ بھی ہمیں صحیح راستے میں کرنا ہے، صحیح جگہ پہ کرنا ہے۔ اس میں نہ اسراف کرنا ہے نہ تبذیر کرنا ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات ہیں قرآن کریم کی کہ اسراف سے مراد یہی ہے کہ جو حد سے زائد خرچ کیا ہے، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس میں 100 روپے میں کام ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پہ 1000 روپے خرچ کرتے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں پہ 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ تبذیر ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس طرح تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو ان کو اس حد تک ان کی مذمت کی گئی۔ تو لہٰذا یہ مال کی امانت، اس کا خیال کرنا۔ تیسری چیز ہے کہ اپنی ہمیں جو اللہ نے یہ جسم دیا ہے، یہ جان دی ہے، یہ روح جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ بھی تو ایک امانت ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی، اس کی بھی تمام جو جائز ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے، اپنے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، اس میں جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ہم اگر صحیح طور پہ کریں تو ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ان لجسدک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا، ہر چیز کا حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یہ ایک امانت ہے، اس کا بہترین خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح پھر جتنی بھی جو چیزیں بھی ہیں ہمارے پاس، جو بھی ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں، جو امانت ہے، اس کا جو اہل ہے اس کو دی جائے، وہ اس کا مستحق بنے گا۔ نااہل کو دینا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ اگر نااہل لوگوں کے سپرد چیزیں کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی حکومت میں دیکھتے ہیں کہ جو بالکل نااہل لوگ ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، نہ قیادت سے، نہ ریاست سے، وہ جو ہیں وہ ہمارے اوپر حکمران بن جاتے ہیں، نہ دین کا علم ہے، نہ دنیا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، وہ آ کے حاکم بن جاتے ہیں ہمارے۔ تو وہی ہے پھر جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اور اسی کے لیے اس سے پہلے بھی ایک جملہ آتا ہے کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ امانت کا ضائع ہونے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کہ جو امانت ہے
وہ ہم نااہل لوگوں کے سپرد کر دیں تو وہی چیز جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت آئے گی۔ اسی طرح پھر ایک اور موضوع جو ہمیں قرآن نے دیا ہے اس سورت میں، سورہ نساء میں، کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ اب جو ہمارا اپنا جو رویہ ہے قرآن کے ساتھ وہ کیا ہے؟ اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو قرآن کی سالگرہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ کتاب بھی تمہارے لیے نازل ہوئی تھی، یہ کسی اور کے لیے نہیں نازل ہوئی۔ تو پہلا رویہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن تلاوت کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ پڑھ لیں رمضان میں ایک قرآن، دو قرآن، جتنے بھی ہم سے ختم ہو سکیں، اس لیے کہ سارا زور ہمیں ختم پہ ہی ہوتا ہے کہ ختم کرو، یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ حاصل بھی کرنا ہے۔ تو لہذا پھر ایک تو یہی رویہ ہے کہ صرف تلاوت کرنا ہی کافی۔ دوسرا وہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے حفظ کو بھی ریوائز کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں، پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو تلاوت بھی کریں، یاد بھی کریں اور تدبر بھی کریں، غور و فکر بھی کریں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، دل بند ہو چکے ہیں؟ جب تالا لگا دیں گے آپ کسی چیز میں تو اس میں اندر کچھ نہیں جائے گا۔ دل یعنی گھر ہی بند کر دیا آپ نے، کوئی چیز تالا لگا دیا تو اندر کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی چابی نہیں آئے گی، کھولے گے نہیں۔ اسی طرح جب دلوں پہ تالے پڑ جائیں، دل بند ہو جائیں، تو پھر اس کے اندر کیا ہے؟ تو یہی ایک بہت بڑا ظلم ہے ہماری طرف سے، بہت بڑا جرم ہے کہ ہم نہ خود قرآن پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو یہی حقیقت ہے کہ ہم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ تلاوت کرنا، بس یہ کافی ہے، یہ تلاوت کرنا۔ ایسے تو قرآن پڑھنا بھی کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایک مسلمان ہو کے یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ اس کو اپنے رب کی کتاب پڑھنے نہیں آتی جو رب نے اس کے لیے نازل کی ہے۔ اس کو کوئی اور نہیں پڑھے گا کہ جنات آئیں گے، فرشتے آئیں گے، وہ پڑھیں گے، نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جب نازل کی ہے اور اسی میں ہمارا ہی ذکر، فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں، تو پڑھو اس کو۔ افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں سمجھتے قرآن؟ تو یہی بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس قرآن کے مہینے میں بھی اور باقی 11 مہینے میں بھی قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب خود دیکھ لیجیے، آپ کے پاس کوئی، آپ اپنے کورس کی کتاب پڑھتے ہیں، جو طلبا پڑھتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، اگر وہ صرف اس کو جو ہے چوم چاٹ لیں یا پانی میں گھول کے پی لیں تو کیا ان کو پاس ہو جائیں گے؟ کیا ان کو ڈگری مل جائے گی؟ تو اللہ کے ہاں بھی یہ کتاب جو شکایت کرے گی اللہ کے وہاں یہ کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب انہوں نے، یہ میری امت نے، میری قوم کے لوگوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، بس یہ کچھ ڈال دیا تھا۔ یہ تو رسول اللہ کا دعویٰ ہوگا، ان کا مقدمہ ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ اب آپ خود بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدعی ہے، وہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں، عدالت اللہ کی ہے اور مجرم ہم ہیں، ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے کہ نہیں جی میرے بہت کام تھے، بہت مصروفیات تھیں، میں دن رات لگا رہتا تھا، یہ تھا، میرے پاس وقت نہیں۔ بتائیے کیا یہ جواب قبول ہو جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے؟ تو لہٰذا قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ نہ تو ہم نے اس کے لیے تلاوت تو کر لی اور پھر اس کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کیا کہ ہم اس میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہر دفعہ قرآن میں آتے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم ہی تو کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے لوگ جو ایمان لائے، سنو، یہ کرنا ہے، یہ کرو،
اس سے روکتا ہوں میں، رک جاؤ، لیکن ہم نہیں سنتے۔ یہی چیز جو ہے یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کہ ہم بڑے شوق سے اپنے بچوں کا حفظ کرواتے ہیں، قرآن کریم حفظ کراتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، حفظ کرائیے آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن کا علم بھی تو دلائیے ان کو۔ قرآن کا علم تو آپ دلاتے نہیں ہیں، نہیں پتا ہوتا ان کو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہم اجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا لکھا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ بچہ اگر اس کو بچے کے ذہن میں بھی ہو، کچھ پتا بھی ہو، کچھ جانتا بھی ہو، کچھ سمجھتا بھی ہو، تو خود بخود وہ سمجھ بھی سکتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے اس کو۔ اب عرب جب پڑھتے ہیں ان کا وقت بھی بہترین جگہ پہ ہوتا ہے، بہترین جگہ پہ وہ وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، اس لیے کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں بالکل ہی جاہل ہیں، یہ تو کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا کہا۔ حفظ بھی کرا لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن قرآن کا علم نہیں، قرآن نہیں پڑھا۔ وہ اسی لیے کہ جو مسیحر بن جائے گا، روٹیاں کھائے گا، مولوی بن جائے گا، اس سے بڑی ہمیں شرم آتی ہے۔ انتہائی شرمناک ہے کہ وہ مولوی بن جائے، ایک دین کا طالب علم بن جائے، عالم بن جائے، یہ ہمیں بہت ہی برا لگتا ہے۔ تو جب یہ ہماری کیفیت ہو، یہ ہمارا تصور ہو، تو بتائیے ہمیں اللہ ہم سے کیسے راضی ہے؟ اسی کتاب کے ساتھ جو ہمارا عمل ہے وہ انتہائی ہمارا افسوسناک ہے، شرمناک ہے اس معاملے میں۔ اسی صورت میں جہاں پہ جسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، کل بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو خاندانی مسائل ہیں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو آخر میں بھی نشوز کے بارے میں اور عدل کرنے کے حوالے سے آپس میں تفریق ہو جائے تو اس کے بارے میں وہاں پہ بھی سب بتا دیا ہے۔ اور ایک اور چیز اس کا بھی خاص طور پہ اس صورت میں بھی ذکر کیا ہے، اور اسی جگہ میں بھی وہی منافقین ایک تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ تھے اصل منافق، اس لیے کہ ان کے دل کا حال اللہ نے بتا دیا، وہ جانتا تھا، جانتا ہے، آج بھی جو ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا یہ منافق ہے، یہ منافقین کے احوال ہیں، یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کے سارے کرتوت ہیں۔ ایک ایک چیز بتا، سورہ توبہ پڑھ لیجیے، سورہ منافقون پڑھ لیجیے، اور سورہ احزاب میں بھی ذکر آتا ہے، ان میں پڑھ لیجیے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے جتنے بھی کرتوت تھے ایک ایک کر کے بتا دیے۔ اب آج کل کے دور میں ہم دیکھیں اس میں، تو آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تو منافق ہے، فلاں منافق ہے، نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں دلوں کا حال نہیں ہوتا۔ اس وقت تو اللہ نے بتا دیا تھا دلوں کے حال، لیکن آج ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، اس کو کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہے نفاق تو وہ عملی نفاق ہے، عملی نفاق موجود ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے جیسے کہ جس میں 3 قسم کی خصلتیں ہیں، وہ پکا منافق ہے، تو وہ عملی منافق کہلاتا ہے۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بھی امانت دی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ ہے، یہ اس قسم کی بتا دی اس حدیث میں کہ وہ عملی نفاق کیا ہے۔ تو ہم آج کل دیکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے اندر منافقین کی صفات پائی جائے، تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں خود بھی، اور پھر جو ہمارے سامنے ہے اس میں بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان آیات میں حضرت مریم اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہمیں بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بتا دیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ان پر شباہت ڈال دی۔ تو پھر وہ اب کہاں چلے گئے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھایا۔ یہ ہمارا جو قرآن نے بتایا، اللہ نے بتایا۔ تو لہذا ہمارا عقیدہ وہ نہیں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسی لیے اسی صورت میں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، 3 مت کہو، 3 ایک اور 1 3، پتہ نہیں کون سا گورکھ دھندا ہے یہ، جو آج تک نہ وہ سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے، کہ وہ چیز جو ہے انہوں نے بنا لی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
کہ باپ بیٹا روح القدس مل کے ایک وہ خدا بن گیا ہے. تو یہ سارے عیسائیوں کے عقیدے ہیں. ہمارا عقیدہ ایسا نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہی یعنی معجزانہ طریقے سے مریم کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی, ان کا کوئی باپ نہیں تھا, اور وہ پھر ان کو یہودیوں نے مارنا چاہا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, شباہت ڈال دی ایک شخص پہ, وہ اس کو انہوں نے مار دیا, اس کو صلیب پہ چڑھا دیا, سمجھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے صلیب پہ چڑھ گئے. اب وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, اب اگر آپ کسی کو کسی کلاشنکوف سے مار دیا جائے تو کیا کلاشنکوف کو بہت ہی مقدس ہو جائے گی؟ آپ اس کو چومیں گے, چاٹیں گے کہ اس کلاشنکوف سے میں نے اس شخص کو مارا ہے, یا وہ شخص کے جو لواحقین ہیں اس کلاشنکوف کو آ کے چومیں گے, چاٹیں گے؟ کتنی غلط بات ہے کہ اس صلیب جس پہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے کے مطابق ان کو سولی پہ چڑھایا گیا وہ مقدس ہو گئی. اس پہ جو ان کو ذلیل کیا گیا, اس پہ جو ان کو ان کے مطابق ان کی جان لی گئی, تو وہ چیز کیسے مقدس ہو سکتی ہے؟ اس میں تو نفرت ہونی چاہیے تھی اس سے. وہ اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے کر رہے ہیں. تو یہی ہے کہ ان کا عقیدہ اس معاملے میں بالکل غلط ہے. ہمارا عقیدہ جو ہے بالکل پاک صاف, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں پر, اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ آج بھی وہی آسمان کہ کیسے ہیں, کیا ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور پھر اس دنیا میں رہیں گے. بعض کہتے ہیں کہ 40 سال یا جتنی ان کی عمر تھی, جتنا باقی ان کا تھا دنیاوی زندگی کا, وہ عرصہ پورا کریں گے اور یہیں پہ ان کا انتقال ہے. یہ ہم مانتے ہیں جو ہمیں قرآن نے بتایا, احادیث میں بتایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ, جو سورہ مدنی سورت ہے جس میں بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں, اور اس میں تقریباً 18 حکم وہ ہے جو کہ کسی اور صورت میں نہیں ہے, صرف اسی صورت میں موجود ہے. اور کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو منسوخ ہو گیا ہو, بلکہ وہی حکم ہے جو آج تک اسی طرح محکم ہے, ثابت ہے. اس میں کھانے پینے کے حوالے سے بتایا, نکاح کے لیے بتا دیا کہ کس طرح کی خواتین سے نکاح ہوگا, اب تک اہل کتاب کی جو محصنات ہیں, پاک دامن عورتیں, ان سے وہ نکاح کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے. وضو کے احکام بتا دیے, اہل کتاب کے ساتھ ہمارا جو طریقہ ہوگا اس کے بارے میں ذکر کر دیا. اور پھر ان کا جو معاملہ تھا ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کا معاملہ تھا, اس کی بھی تفصیل بتا دی. قتل و غارت کے بارے میں بتا دیا کہ قتل کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. جس طرح ایک ناحق کسی کو قتل کر دینا, مار دینا, یہ اللہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں فرماتے. پھر یہود و نصارہ کے ساتھ کسی قسم کی دوستی, تعلق, ان کی محبت, ان کے ساتھ پوری طرح موالات, ان تمام چیزوں کو بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں ہے. ان کے ساتھ ویسے تعلقات ہو سکتے ہیں, سفارتی تعلقات ہو سکتے ہیں, بیع و شراء ہو سکتی ہے, لین دین ہو سکتے ہیں, سب کچھ, لیکن جو محبت کا معاملہ ہے, جو تعلق, دلی تعلق کا معاملہ ہے, صرف مسلمان کے ساتھ ہے, کسی یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہے. اور اسی طرح جیسے نرس کے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ یہاں پہ وضاحت سے کر دیا گیا. یہ آج کے پارے کی چند اہم احکام ہیں. کل انشاءاللہ 7ویں پارے پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ